بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ محترم حاضرین، بریق الجمان بشرح ارکان الایمان میں ارکان ایمان کے بعد نواقض ایمان کی بحث ہم متعدد دروس سے پڑھ رہے ہیں، جس میں پہلے شرک، اس کی قسمیں، کفر، اس کی قسمیں اور اس سے متعلقہ بعض مباحث، پھر نفاق اور اس کی تفصیلات، اور پھر آخر میں بدعت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ بدعت میں، فصل بدعت میں 3 مباحث تھے: بدعت کی لغوی اصطلاحی تعریف، پہچان، اور پھر اس کے بعد اس کی مختلف قسمیں، الگ الگ اعتبار سے الگ الگ تقسیم، اور اس کا بیان ہم نے جانا۔ اخیر میں انہوں نے اختصار کے ساتھ تیسرے مبحث میں ایک عنوان قائم کیا: التحذیر من البدع، بدعات سے ڈرانا، بدعات سے ڈراوا۔ یہ واقعی بڑا سنجیدہ اور بڑا نازک اور اہم موضوع ہے۔ بدعت سنتے ہوئے بعض لوگ اس کو غیر ضروری مباحث سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے دین کے ان امور سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر ہم صحیح دین پر کاربند اور گامزن رہنا چاہتے ہیں تو شرک کے ساتھ بدعات کی معرفت اور پہچان اس اعتبار سے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو پورے طریقے سے بچا سکیں انتہائی ضروری ہے۔ اس بارے میں بے احتیاطی، لاپرواہی برتنے کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، بڑے افسوس کی بات ہے اور انتہائی سنگین المیہ ہے مسلمانوں کا، کہ ایک طرف یا تو لوگوں کا دینداری کی طرف رجحان کم ہے، عمل کی توفیق سے محروم ہے، دینی مزاج نہیں ہے، سیکھنے سکھانے کا مزاج نہیں ہے، علم سے دوری ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یا تو عمل کم ہے، دوسری طرف کچھ لوگ اگر دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، دین پر عمل کرنے کے خواہاں اور شوقین ہوتے ہیں، تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ دین کے نام پر جن چیزوں کو اختیار کرتے ہیں وہ دین نما ہے، دین نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ ہم فضائل کے اجر و ثواب کے اعمال انجام دے رہے ہیں، اور فراموش کر دیتا ہے اس بات کو کہ دین کو، اجر و ثواب کو حقیقی طور پر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس کے مقام سے، اس کے ماخذ سے لیا جائے، شریعت کو شریعت کے مصدر سے لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موٹی سی بات سوچنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام اور شریعت نازل کی، اس کے لیے رسول کو مبعوث فرمایا، ان پر ذمہ داریاں دی، پھر اس سے جڑی ہوئی جو دین اور علوم دین سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ کتنی زبردست انتظام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آخری دین کی۔ اب اس دین کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے ہم اور آپ پڑھیں، دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے اس کی۔ آج ہم غفلت اور لاپرواہی کے شکار ہو کر اس پر توجہ نہ دیں، یہ الگ بات ہے، لیکن دین کی حفاظت کی جو تاریخ ہے، مسلمانوں نے قرآن، حدیث، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی توفیق، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے کی تکمیل اسی طرح ہو رہی ہے کہ اس کی توفیق کے ذریعے سے ان دونوں ماخذ دین کو محفوظ بنانے کے لیے بڑی زبردست اور باریک محنت کی، الگ الگ شعبوں سے، الگ الگ انداز سے قرآن و حدیث کی خدمات کی، ان کے متعلقہ علوم، اس کی مختلف شاخیں۔ اب قرآن میں دیکھیے کتنے علوم ہیں، علم تجوید، علم قرأت، علم لغت، نحو صرف سے متعلق باتیں، بلاغت کی باتیں، پھر اصول تفسیر، تفسیر کے مختلف شکیں، تفسیر میں بہت سارے اصول تفسیر میں آپ کو بہت سی شکیں ملیں گی، شان نزول، مکی، مدنی، ناسخ و منسوخ، ایک ایک علم کی ایک ایک شاخ ہے۔ پھر یہی چیز آپ کو حدیثوں میں ملے گی، حدیثوں کو ایک کے بعد ایک منتقل کرنے کے لیے، صحیح ضعیف کے پتہ لگانے کے لیے، ان کو محفوظ بنانے کے لیے، مختلف معارض حدیثوں میں تطبیق دینے کے لیے، ناسخ و منسوخ کو جاننے کے لیے
ایسے مختلف علوم کے وہاں بھی آپ کو شاخیں ملے گی. ان تمام چیزوں پر کام کیا گیا اور ان کاموں کے بعد پوری ہماری صدیوں کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث محفوظ ہے. ہم نہ جانے غیر مسلموں میں جو شخص اس کی تحقیق کرتا ہے وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے. جرمن کے ایک مستشرق جو اسلام دشمن ہے گولڈ زہر، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے کا جو انتظام کیا، اصول و ضوابط ترتیب دیے، اور ساتھ ہی ساتھ 5 لاکھ سے زیادہ راویان حدیث کے حالات کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، کون استاذ ہے، کون شاگرد ہے، کس سے سنا، کس سے نہیں سنا، کب ان کا حافظہ ٹھیک ٹھاک تھا، کون اس میں سے قابل قبول ہے، کون جھوٹا تھا، کون قوت حافظہ میں کمزور تھا، کون پہلے قوت حافظہ میں مضبوط تھا بعد میں کمزور ہو گیا. ان ساری تفصیلات کے ساتھ میں جو حدیثوں کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، گولڈ زہر کہتا ہے کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ نمونہ نہیں ملتا. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں تھوڑا سا ہلکا سا نمونہ، اس کو دماغ میں لائیے اور سوچئے کہ یہ انتظامات کیوں کیے گئے ہیں. یہ اس لیے اللہ نے کیے کہ صحیح شریعت جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے اور قیامت تک کے انسانوں کی نجات کا راستہ اسے مقرر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ دین حنیف ہے، اسی پر چل کے آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو. اس سے ہٹے تو دوسرے راستے ہو جائیں گے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو. یہ دوسرے راستے، سیدھے راستہ جو دین کا ہے قرآن حدیث کا، اس سے آپ ہٹتے کیسے ہیں؟ بدعات سے. نیا راستہ، نیا طریقہ، نیا منہج اختیار کیا، آپ ہٹ گئے. کتنی اہم بات ہے سوچئے. لیکن ہمارے یہاں یہ جتنی اہم بات ہے اس کے تعلق سے اتنی ہی لاپرواہی ہے. اور نتیجہ یہ ہے، میں جو اتنی لمبی تمہید بیان کر رہا ہوں اس موضوع سے متعلق، جو انہوں نے کہا بدعات سے ڈراوا کتنا اہم ہے کہ آج مسلمانوں میں اس کا وہ ڈر ہے ہی نہیں. دین پر عمل محنت کر رہے ہیں اور بدعات کے نام پر دین کو اختیار کیے ہوئے. سنت اور قرآن و حدیث کی دلیلوں سے کے ساتھ میں اگر آپ صحیح دین پیش کریں تو بہت سے سارے لوگوں کو آج تعجب ہوگا. وہ دین نیا لگتا ہے ان کو جو حقیقت میں دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو بہت ساری حدیثوں میں ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء. اسلام غربت کی حالت میں، غربت کے کئی معنی ہیں، زیادہ واضح معنی اجنبیت. جب آیا تو لوگ بولے یہ کیا نیا دین ہے. کفار مکہ کہتے تھے کہ نیا دین ہے باپ دادا سے ہٹ کر، جبکہ وہ اصلی دین تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین جب شروع ہوا تو غربت اور اجنبیت کی حالت میں لوگ اس کو اجنبی سمجھتے تھے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور عنقریب ویسے ہی یہ حالت لوٹ آئے گی جیسے شروع ہوا تھا. یعنی اب پھر سے ایسی حالت پیدا ہوگی کہ آپ صحیح دین پر عمل کریں گے، قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیا نئی چیز ہے. اصلی دین مسلمانوں میں، غیر مسلم تو چھوڑیے، اجنبی بن جائے گا. اتنی خرافات، اتنی بدعات دین بن جائیں گی اور دین اجنبی ہو جائے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حاصل. فطوبی للغرباء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ غربا جن کو اجنبی محسوس کیا جائے ان کے لیے مبارکباد ہے، خوشخبری ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تائید کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو اجنبی سمجھ رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ صحیح دین پر عمل کر رہے ہیں اور لوگ اس وجہ سے آپ کو اجنبی سمجھ رہے ہیں، تانے کس رہے ہیں، تان و تشنی کہہ رہے ہیں، مختلف قسم کی بھپتیاں مار رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصلی دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے مبارکبادی ہے. جو اصلی دین پر قائم ہے لوگ ان کو اجنبی سمجھیں گے. آج کا ماحول میں ایسا ہی مانتا ہوں. کون سا دین کا شعبہ ہے جس میں دین کی صحیح تعلیم کے مقابلے میں لوگوں کی بناوٹی تعلیم کو اختیار نہ کیا گیا؟ کوئی شعبہ نہیں. عقائد ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، روزمرہ کی زندگی کے معمولات ہو، حلال و حرام ہو، تہوار ہو، ہاں تہذیب و ثقافت کے بہت سارے اعمال ہو، لباس، کھانا پینا، ایسے مختلف. ارے روزمرہ کی دعاؤں میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز چھوڑی ہی نہیں کہ دعائیں ایجاد نہ کی. آپ جس طرف رخ کریں وضو کے ارکان کے دعائیں آپ کو بہت سی مسجدوں میں لکھی ہوئی ملے گی. اکثر میڈ ان انڈیا، بناوٹی. تسبیح تراویح مسجدوں میں لکھی لٹکی نظر آئے گی، کوئی حدیث میں نہیں ملے گی. رمضان المبارک میں افطار کی دعا، سحر کی نیت کے الفاظ، کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں ابھی میں ایک گھر میں گیا تعزیت کے لیے،
وہاں نقش لگا ہوا ہے روز مرہ کے سنیچر کے اذکار، اتوار کے اذکار، پیر کے، ہاں، یا شدید ہو یا شدید ہو یا شدید ہو، یا قوی ہو یا قوی ہو یا قوی ہو، یہ ذکر و اذکار کی شکل لکھی ہوئی ہے. صوفیہ اس کی تلقین کرتے ہیں، آپ کو فلاں بیماری ہے، فلاں مسئلہ ہے تو آپ اس کا ورد کریں، پیشانی کو پکڑیں، 7 مرتبہ یہ کہیں، یہ کریں، اور 100 مرتبہ یہ پڑھیں. کہاں سے ہے؟ کوئی حوالہ نہیں. کہاں کون بتایا؟ پیر صاحب نے بتایا ہے. پیر صاحب پر دین نازل ہوا. یہ جو چیزیں اختیار کی، ایک دم موٹی سی بات ابھی آپ نے پڑھا کہ دین کس پر موقوف ہے؟ اللہ اور رسول پر. عبادات موقوف توقیفی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں صحابہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ آگاہ رکھنے کے لیے کہ چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، دین کے نام پہ کوئی دوسری چیز نہیں چلے گی. جو اللہ نے اتارا ہے بس وہی اختیار کرو گے تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی. اپنے دماغ سے سوچو گے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے تو میں اپنی طرف سے کر لوں. ہاں، نماز اللہ کو بہت پسند ہے، ظہر کی 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھ لوں. سجدہ سب سے زیادہ پسند ہے، 1 رکعت میں 2 سجدے کی بجائے 5 کر لوں. نہیں چلے گا. 3 نہیں چلے گا، 1 بھی نہیں چلے گا. جیسے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسا ہی کیا جائے. کتنی موٹی سی تعلیم ہے، لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. بڑے بڑے بزرگان، کون سا مہینہ ہے جس میں ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی بدعت نہ اختیار کی جاتی ہے؟ اور جب بدعت پر رد کیا جاتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ اختلافی بات کر رہے ہیں، جھگڑا لگا رہے ہیں. آپ اللہ کا دین بگاڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کر دیں، اس کے چہرے کو بگاڑ دیں اور خاموشی اختیار کیا جائے. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ کی حدیثوں سے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، یہ ثابت ہے کہ جو گروہ حق پر قائم رہنے والا ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ بدعات پر خاموشی اختیار نہیں کرے گا. ان چیزوں پر جو اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول نے حکم نہیں دیا ہے، اس پر لوگ عمل کر رہے ہیں تو ہاتھ سے، زبان سے، دل سے اس کی مخالفت کرے گا. اگر دل سے بھی مخالفت نہیں کر رہا ہے، نفرت کا اظہار نہیں کر رہا ہے تو وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ. صحیح مسلم کی حدیث کا مختصر خلاصہ میں نے بیان کیا کہ اس کے بعد دین رائی کے دانے کے برابر بھی دین نہیں ہے. بدعات کی تردید اگر نہیں کی آپ نے تو دین محفوظ نہیں رہے گا. بدعت کسے کہتے ہیں ہم نے پڑھا، یہ دین کے نام پر آتا ہے. اب جب ہم نے بدعات کو پھیلا رکھا ہے عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں، کیا ایک موٹا سا نقصان ابھی دیکھیے کہ جب بدعت کے نام پر آدمی نے، دین کے نام پر آدمی نے بدعت اختیار کی تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ اور رسول کی مخالفت کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جو بدعت کر رہا ہے نا وہ سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی اصلی شیطان کا یہ فریب اسے سمجھ ہی میں نہیں آتا. اب وہ یہ بولتا ہے کہ میں 15 شعبان شب برات کو رات بھر نماز ہی تو پڑھتا ہوں نا، قرآن خوانی میں قرآن ہی پڑھتا ہوں نا، اجتماعی ذکر میں تو سبحان اللہ الحمدللہ ہی کہتا ہوں نا، اس میں کس کو برائی کا خیال ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا برا ہے کیا؟ قرآن پڑھنا برا ہے کیا؟ راتوں میں نماز پڑھنا برا ہے کیا؟ یہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا. حضرت سعید بن مسیب سے جو بار بار فجر کے ٹائم سنتیں پہ سنتیں پڑھتا جا رہا تھا، اور جب سعید بن مسیب نے ٹوکا تو کہا آپ اتنے بڑے امام ہیں، مجھ کو اس پر ٹوک رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو نماز پڑھنے پہ پکڑ کرے گا؟ سعید بن مسیب نے کہا تھا کہ نماز پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تجھ کو پکڑے گا. اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. اگر صرف سلف کے ایسے واقعات اکٹھا کریں تو ایک موٹی کتاب بنے گی اور کم پڑے گی. کتنی موٹی سی تعلیم ہے لیکن لوگ توجہ نہیں دیتے. آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو چند نصوص انہوں نے پیش کیے ہیں اس کو بہت اہمیت دے کہ ہم دین اختیار کریں، پہلی ضرورت. اور دین جب اختیار کریں تو اس کے لیے سب سے پہلی شدید ضرورت یہ ہے کہ دین کو صحیح انداز میں لیں، صحیح عقیدہ، صحیح منہج. دنیا کیا بولتی ہے، لوگوں کی کتنی تعداد ہے، یہ کوئی دلیل ولیل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو حجت قائم کی ہے اپنے پیغمبر، اپنی کتاب کے ذریعے سے، اسی کے مطابق سوال ہوگا کہ میں نے قرآن اتارا، میں نے نبی بھیجا، ان دونوں کی اتباع کو فرض کیا. اللہ اور رسول کی اطاعت پر کون مسلمان بچہ بوڑھا جوان نہیں جانتا؟ اس کو آپ نظر انداز کر رہے ہو. اور فلاں بزرگ نے کہا، فلاں پیر صاحب نے کہا، لوگ اتنے سب لوگ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. یہ کس نے کہا کہ لوگوں کو جو کرتے ہوئے دیکھے اس کے پاس چلو یہ جمہوریت ہے، ووٹنگ سسٹم ہے دین میں؟ نہیں. تو دین بدعت سے تحذیر. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقائد میں، فرقہ بندی میں، یہ تمام چیزیں جو یہ فرقے جو بن گئے ہیں یہ خود بدعت ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منہج ایک عقیدہ تھا صحابہ کا. وہ جو ہمارے یہاں لوگ فرقہ بندی کے اختلاف کو جائز کہنے کے لیے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، تو اس کو دماغ میں رکھ لیجئے، صحابہ میں فرقہ بندی والا اختلاف نہیں تھا، ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی نہیں تھی، میری لڑکی اس کو نہیں دے سکتے، ان کی لڑکی ہم نہیں لے سکتے، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، نفرت نہیں تھی، بغض و عناد نہیں تھا. سب سے بڑی بات عقائد اور منہج کا اختلاف نہیں تھا. عقیدے اور منہج کے کچھ جزیات میں آپ کو کچھ ہلکے پھلکے اختلاف ملیں گے، بنیادی نہیں. احکام و مسائل میں اختلاف ہوا، تو صحابہ میں عقیدے اور منہج کا اختلاف نہیں تھا. کوئی ایک صحابی کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ اللہ اور رسول کی بات ثابت ہونے کے بعد وہ یہ کہے کہ ہم فلاں بزرگ کی مانیں گے، ہم فلاں صاحب کو بہت علم والا مانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم میں نہ ہو، ان کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے اس لیے ان کے قول کو مانیں گے اور یہ حدیث چھوڑ دیں گے. ایسا ایک مثال نہیں پیش کر سکتے. ہاں ایسی کئی سو مثال پیش کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بات کو مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیا تو یہ گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. ایسے میں 100 سے زیادہ واقعات کئی 100 پیش کر سکتے ہیں. خیر تمید ہو گئی. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے یہاں اول تو دینداری کی کمی ہے، دوم یہ کہ جب دین کی طرف لوگ راغب ہوتے ہیں تو اس کی تمیز ہی نہیں کرتے کہ دین کو ہمیں کہاں سے لینا چاہیے. بہت سارے لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں، ہمیں ترس آتا ہے ان پر، ہاں محنت کر رہے ہیں لیکن بدعت کر رہے ہیں. فضیل بن عیاض کا بڑا مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدعتی جو ہے جتنی محنت مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے دین کے نام پر، لیکن اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. آپ خوب محنت کریں اور آپ کو مزدوری انعام ملنے کی بجائے سزا ملے، کیسا لگے گا؟ بدعتی وہی بے وقوفی کرتا ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. کیا تم کو ڈھانپ لینے والی خبر آئی؟ اس دن کچھ چہرے تھکے ماندے درماندہ ہوں گے، خاشع جھکے ہوئے ہوں گے، خشوع خضوع اور عاجزی اختیار کیے ہوئے. عاملۃ ناصبہ محنت کیے ہوئے، عامل اور ناصبہ تھکے ہوئے ہوں گے. اس کی کئی تفسیر میں سے ایک تفسیر لوگوں نے یہ کی کہ وہ لوگ جو دنیا میں دین کے نام پر بدعات کا ارتکاب کر گئے ہیں، بڑی محنت کی ہے، تھکے ہوئے ہیں، لیکن اجر و ثواب کچھ نہیں ملے گا. محنت کی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں؟ یہ جو محنتیں کر رہے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی پوری محنت کوشش دنیا کی زندگی میں لگی ہوئی اور سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مارا. بدعت کرنے والا انسان بھی اپنے آپ کو بدعات کے ارتکاب کے بعد یہ تسلی دیتا ہے کہ میں نے دین پر عمل کیا، عبادات کی، اجر و ثواب کا مستحق ہو گیا. شیطان اسے خواب دکھا دیتا ہے، تسلی دے دیتا ہے، وہ مست رہتا ہے. لیکن فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ بدعتی جتنی محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے باوجود وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور سنت پر عمل کرنے والا کم عمل کرتا ہے لیکن اللہ کے قریب ہوتا ہے. صحیح عمل کیجئے چاہے کم کیجئے، ایسے زیادہ عمل سے بچیے. زیادہ عمل کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسا زیادہ عمل جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، بدعت پر مشتمل ہو، وہ انسان کو زیادہ اللہ کے دور لے جائے گا، شیطان سے قریب. بدعت شریعت اسلامیہ اللہ اور رسول کی شریعت کے مقابلے میں شیطان کی شریعت ہے. دکھنے میں وہ دین ہے، دکھنے میں اس میں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور سبحان اللہ الحمدللہ ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے، لیکن چونکہ طریقہ، تعداد، انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کے منہج کے خلاف ہے، اس لیے وہ رد ہو جائے گی. اب یہ کافی وقت ہو گیا، میں نصوص کا پیش کروں جو شیخ نے پیش کیا ہے. اب تحذیر من البدع کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری دلیلیں اس بات پر وارد ہیں قرآن و حدیث میں جو بدعات کو حرام قرار دیتی ہیں اور بدعتی اور اس کے ارتکاب کرنے والے پر سخت دھمکی بیان کرتی ہیں، سختی بیان کرتی ہیں. ان میں سے چند نصوص، بہت ساری ہیں، چند نصوص ان میں سے یہاں انہوں نے پیش کی. پہلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، ام لہم، سورہ شورى کی آیت نمبر 21 ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بارے میں سوال کیا کہ کیا ان کے پاس کچھ شرکاء ہیں؟ شرکاء یعنی اللہ تعالیٰ کے پارٹنر، حصے دار، جنہوں نے
دین کے کچھ ایسے احکامات بنا دیے، شریعت بنا دی، قانون بنا دیا، احکام بنا دیے. شارع اسی سے کہتے ہیں شریعت ساز. شارع صرف اللہ ہے اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں ہے. شاہ بانو کیس کے ٹائم سارے جتنے بھی فرقے کے لوگ ہیں سب نے یہ بات کہی، مسلک کے لوگوں نے، کہ شریعت سازی کا حق قرآن اور حدیث کو ہے. صرف کوئی عالم بھی مسلمان قرآن اور حدیث میں حلال حرام صحیح غلط جو بیان کر دیا ہے، کوئی عالم بڑے سے بڑا اس کو بدل نہیں سکتا. سب نے یہ کہا، کورٹ میں کہا. وہی بات یہاں بھی اگر ہم سمجھ لیں کہ شارع صرف اللہ ہے. اللہ نے جو حلال کر دیا اسے پیغمبر بھی حرام نہیں کر سکتے. کتنی صاف تعلیم ہے. سورہ تحریم کی پہلی آیت لوگوں نے پیش کی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ آپ وہ چیز حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. دو شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک ہے کہ آپ نے شہد پینے سے اپنے آپ کو روک لیا تھا. اس سے کسی نے، بعض ازواج نے کہا کہ بو آتی ہے، تو آپ نے کہا میں نہیں پیوں گا. آپ نے حرام نہیں کہا تھا، لیکن نبی کسی چیز کو چھوڑ دے تو اس کو حرام سمجھا جائے گا. اس لیے آپ پر تنبیہ آئے گی، جو اللہ نے حلال کیا آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی بات کو واپس لیا، اصلاح کی. تو جو اللہ نے حلال کر دیا نبی بھی حرام نہیں کر سکتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بنا دی اسے کوئی بدل نہیں سکتا. جو اللہ اور رسول نے شریعت نہیں بنائی اگر کوئی اس کو بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ دوسرا آدمی آپ اس سے لے رہے ہیں. شریعت بنانا اللہ کا کام ہے بحیثیت رب کے علاقے. اب اگر کوئی شخص ایسا مان رہا ہے کہ فلاں امام فلاں بزرگ فلاں شخصیت بھی اگر کسی چیز کو حلال حرام قرار دے دے تو ہم مانیں گے، ان کو بھی یہ حق اور اختیار ہے، ان کا بھی یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ وہ شریعت کی کسی چیز کو بیان کر سکتے ہیں، حلال اور حرام مقرر کر سکتے ہیں. اگر کسی شخصیت کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حدیث کو ماننے والے جتنے بھی طبقات ہیں کہیں اختلاف نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حق اس کو دے رہا ہے. شرک کر رہا ہے، شرک اکبر کر رہا ہے. چھوٹا والا شرک نہیں، بڑا والا. اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلا. یہی بات وہاں احبار یہود و نصارہ کے سلسلے میں سورہ توبہ میں کہی گئی، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو، اپنے علماء اور مشائخ کو، احبار حبر کی جمع، یہودی عالم کو حبر کہتے ہیں، رہبان یہ مشائخ جو بہت استار والے عالم نہیں ہیں لیکن شیخ بن گئے، پیر صاحب ہیں، تو یہ مشائخ اور احبار ان کو انہوں نے رب بنا لیا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد اس آیت کو جب سنا، آپ کے پاس پہنچے تو کہا کہ یہ اللہ نے ایسے کیسے کہا اللہ کے رسول، ہم نے اپنے علماء کی پوجا پاٹ عبادت یا ربوبیت والا معاملہ تو نہیں کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ایسا نہیں تھا کہ تم اپنے علماء اور مشائخ کی باتوں میں کی پیروی کرتے تھے، وہ جس چیز کو حلال کہتے تم حلال مانتے، وہ جس کو حرام کہتے تم حرام مانتے. کہا ہاں یہ بات تو تھی. تو کہا یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کی عبادت ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا یہود و نصارہ نے جو کیا اس امت کے لوگ بھی کریں گے، ہم کر رہے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں. ہمارے مولانا نے کہا ہمارے مسلک میں یہ ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اب قرآن حدیث آ رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے آ رہا ہوگا، لیکن ہمارا مسلک تو یہ ہے. اس کو ہم لائٹ سمجھتے ہیں، چھوٹی بات سمجھتے ہیں. میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، بہت سے لوگ سن کے سمجھیں گے کہ میں اختلافی بات بیان کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، مجھ سے ناراض ہو لیکن سوچئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آپ کسی اور کو وہ حق دے رہے ہیں جو اللہ کا حق ہے. یہ کیا چھوٹی بات ہے؟ دین تباہ ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. اس عقیدے کے ساتھ آپ کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. تو میں جو بات بیان کر رہا ہوں آپ کی نہیں سمجھ میں آتی تو دلیلوں کی طرف رجوع کیجیے، اصولوں کو دیکھیے. اور یہ جو دین کے نام پر لوگوں نے شریعت ساز دوسروں کو بنا لیا، اب دوسرا کوئی بھی چیز شریعت کا حکم بیان کر رہا ہے تو اس کی بنائی ہوئی شریعت بدعت کہلائے گی، دین نہیں. وہی اللہ کے اس فرمان میں ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی شرکا ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے حصے دار، شرعوا لہ من الدین، جنہوں نے دین کے کچھ احکام بنا لیے، شریعت سازی کر لی، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اللہ نے کسی کو یہ اجازت اور حق نہیں دیا کہ اپنے طور سے حلال حرام کرے، شریعت کے قوانین بنائے، احکامات ڈھالے. کسی کو یہ حق اختیار نہیں ہے. دنیا میں جتنے علماء ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، اس کو سمجھ کر لوگوں کو اس کی روشنی میں بتائیں، اپنی بات نہ بولیں.
اور یہیں یہ بات دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر کسی عالم کے پاس آپ میں جا کے سوال کرتے ہیں اور وہ عالم کہتا ہے کہ قرآن میں آپ کا جواب یہ ہے، قرآن کی یہ آیت میں جواب ہے، اللہ کے رسول کی اس حدیث میں ہے، اور اللہ رسول کے یہ فیصلے ہیں، اور ہم نے اس کو مانا، تو ہم نے اس عالم کی بات کو نہیں مانا، قرآن و حدیث کی بات کو مانا. اور اگر وہ عالم یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میری سمجھ میں یہ آتا ہے، اور اس کو مانا، تو ہم اس عالم کی مان رہے ہیں، قرآن و حدیث کی نہیں مان رہے. رائے کا ماننا تقلید ہے، روایت کا ماننا اتباع دلیل ہے. دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے. اتباع دلیل، دلیل کو مانو، قرآن حدیث کوئی بیان کر رہا ہے اس کو مان لو، یہ قرآن و حدیث میں حکم ہے، اور فلاں کی بات مانو، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ بات میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، امت کے تمام اکابرین اٹھا کے دیکھ لیجیے، صحابہ، تابعین، تابعین، چاروں امام یہ کہتے ہیں صحیح حدیث مل جائے میرا قول چھوڑ دو. مجھ سے خطا بھی ہوتی ہے، صحیح بھی کہتا ہوں، جو صحیح بات ہے اس کو مان لو. چاروں امام جن کی تقلید ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں. اور جب آپ نے یہ چیز سمجھ لی نا تو آپ بدعات سے بچ جائیں گے. شریعت کیا ہے؟ قرآن و حدیث، ماخذ شریعت. یہ قرآن کی آیت تھی. ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسرے نمبر پر انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث پیش کی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں یہ کہا کرتے تھے، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. دیکھیے یہ دلیل ہے کہ قرآن کو بھی حدیث کہا گیا. سب سے بہترین بات، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد، کچھ لوگوں نے ہدا بھی پڑھا ہے، وہ بھی صحیح ہے کہ سب سے بہترین ہدایت، اور ہدی مانے طریقہ، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ آپ اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے. بہترین حدیث، سب سے بہتر حدیث اللہ کا کلام کتاب اللہ، سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ دو جملہ آج مسلمان مانتے ہیں کیا؟ جو لوگ بدعت کر رہے ہیں وہ اس کو نہیں مان رہے. منہ سے کتنا بھی بولے، منہ سے کتنا بھی بولے کہ سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن بدعت کر کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کے طریقے کے علاوہ بھی میں کچھ طریقے کو بہترین مانتا ہوں. تبھی تو وہ دوسرے کا مان رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بہترین کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ اب آپ کے مقابلے میں کسی بھی شخصیت کی کوئی بھی بات ہمیں ملے، تعلیم ملے، اگر رسول کے مقابلے میں مخالف ہے تو رسول کی بات لیں گے یا اس کی لیں گے؟ رسول کی بات کو، حدیث کو چھوڑ کر اگر کسی اور کی بات لے لی، اس کا مطلب آپ اللہ کے رسول سے بہتر طریقہ اس کا مان رہے ہیں جس کا طریقہ آپ لے رہے ہیں. سمپل بات، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کھینچ تان کر رہا ہوں، واضح بات ہے. آگے وخیر وشر الامور محدثاتها، اور معاملات میں، امور میں سب سے بری بات، بدترین بات کیا ہے؟ محدثاتها، اس کی نئی چیزیں، ایجاد کردہ چیزیں، دین میں جو نئی چیزیں اختیار کی. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ الفاظ جو حضرت جابر کی روایت کے ہیں، یہ صحیح مسلم کے ہیں. اس سے ملتے جلتے ایک دوسرے الفاظ ہیں جو آگے ہمارے یہاں مشہور اور متداول ہیں. یہ تو صحیح مسلم کی بالکل پکی اور صحیح حدیث ہے. دوسری روایت اپنے کئی طرق سے مل کر حسن کے درجے کو پہنچتی ہے. اس میں ہے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابی کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے، تم لازمی طور سے پکڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم پر سب پر لازم ہے. کیا لازم ہے؟ میری سنت، انہیں میری سنت کو پکڑ لو، اور خلفائے راشدین کی سنت. خلفائے راشدین کون ہیں؟ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی. اور ان کی وہ سنت جو سنت رسول کے موافق ہے. پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، یہاں اچھی طرح سے یہ بات دماغ میں ڈال لیجئے کہ اگر خلفائے راشدین میں سے کسی کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف پڑ گیا تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کہ اللہ کے رسول کی حدیث لی جائے گی، خلیفہ راشد کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا. وہ جانتے بوجھتے کہیں مخالفت نہیں کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کی، لیکن کہیں کہیں کچھ اقوال، کچھ باتیں بعض وجوہ کی بنیاد پر اگر مخالف پڑ جائے، جیسے سیاسی طور پر کوئی فیصلہ کیا، انہیں کوئی حدیث معلوم نہیں ہو سکی، ایسے کچھ اسباب کی بنیاد پر یہاں لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ کیا وہ مخالفت کریں گے حدیث کی؟ نہیں کریں گے، لیکن کہیں کہیں کچھ اقوال ہو گئے، ہاں، اور پھر ان لوگوں نے بعد میں اپنے قول سے رجوع کیا. ایسے بھی وہ معاملات ہیں. تو سنت وہ ہے
خلفائے راشدین کی جو سنت رسول کے موافق ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ نکلا کہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے یہ وہی ہے جو رسول کا طریقہ ہے. دونوں الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہے. اور خلفائے راشدین سے اگر کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر انہوں نے ہمیں بتایا ہے، انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے. اگر کہیں ٹکراؤ آ رہا ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ خلفائے راشدین کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی جو بعد میں لوگوں نے بیان کی. ایسے کئی معاملات ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک وراثت کا مسئلہ آیا، بس صحابہ نے وہ حدیث سنائی جو ان کو معلوم نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کو نے اجازت، گھر میں اجازت کے معاملے میں سوال کیا تو ایک صحابی نے حدیث بتائی تو ان کو معلوم نہیں تھی. سب آپ کو بخاری مسلم میں ایسی 10 مثالیں ملے گی. تو یہ ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں تھی. کسی بھی انسان کے لیے عیب کی بات نہیں ہے اگر کوئی چیز علم میں نہ رہ گئی ہو. خیر، تو تم پر لازم ہے. یہ جو جملہ ہے اس حدیث میں، اس سے پہلے یہ بھی تذکرہ ہے انہی روایتوں میں کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا میرے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا. میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم کو بتا دی کہ اختلافات ہوں گے، یہ بھی بتا دی کہ 73 فرقے ہوں گے. اب 73 فرقے ہوں گے، اختلاف ہوگا، تو اختلاف ہو جانے کے بعد ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ میں سب میں نہیں پڑھتا. ہمارے ایسے لوگ بول کے سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار رہے ہیں کہ میں ان سب چیزوں میں اختلافات میں نہیں پڑھتا. تو آپ کس چیز میں پڑھتے ہیں؟ میں ایسے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ لہسن، پیاز، گیہوں، چاول آپ کس چیز میں پڑھتے ہیں؟ دین سے زیادہ اہمیت کی حامل آپ کے نزدیک اور کون سی چیز ہے؟ دین میں صحیح راستہ اور غلط راستہ جاننا، اس کو بیان کرنا، یہ غیر اہم ہے؟ یا اس سے کسی کو ناراضگی ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے؟ اگر یہ ناراضگی والا موضوع ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان کیا؟ آپ کو بھی نہیں بیان کرنا تھا نا. حدیث میں بیان کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. تو آج میں بیان کروں تو یہ گناہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو وہ صحیح تھا. ہاں صحیح تھا، اور آج بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے قیامت تک کے سارے مسائل کا حل بتایا تو اس میں یہ سب باتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں کہ آپ صحیح دین اختیار کیجیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سارے طریقے، فرقے، مسلک ہیں، تو آپ اس مسلک کو اختیار کیجیے جو نجات کے راستے پر قائم اور گامزن ہے. فلاں اور فلاں کو مت دیکھیے، بھیڑ بھاڑ مت دیکھیے. اپنی فکر ہے، جنت چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، وہی طریقہ چلے گا جو رسول نے بتایا. باقی آپ کتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے، کرامت کھیلتے تھے، اتنے سالوں تک اتنے وضو سے نماز پڑھتے تھے، یہ کرتے تھے، سب صحیح مان لیں، لیکن اتباع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ صحیح ہے یا غلط اس سے بحث نہیں ہے. سارے بزرگوں کی بزرگی قبول، لیکن کوئی بھی شخص کائنات کا اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کائنات کا مقام نہیں پا سکتا. اتباع کا وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے کہ جو آپ کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو آپ کی مخالفت کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہے. قرآن حدیث میں یہ مضمون مختلف پیرایوں میں بار بار بیان کیا گیا، اور یہاں بھی کہا ہے کہ تم پر لازم ہے میری سنت. اختلاف ہوگا تو اس امام، اس بزرگ، اس پیر صاحب کے پیچھے مت جانا. میری سنت اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یاب خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقے کو اختیار کرنا. عضو علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھ کے ذریعے سے مضبوطی سے اس کو پکڑ لینا. دیکھیے کتنی تاکید کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہم نہ مانے تو ہمارا قصور ہے. ہاں، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دیکھو نئے معاملہ، امور کے جو نئے ہیں، نئی چیزیں ہیں نا، اس سے تم بچنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے رہے ہیں. ہاں، اس میں لیٹسٹ چیز، نئی چیز کہ کوئی نئی فکر پیش کر رہا ہے نا، کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لوگوں کو لذت والی معلوم ہوتی ہے. ہاں، اور ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ پرانا معاملہ ہو گیا، نئے سے دین میں نئی چیزیں نہیں چلے گی، کہ تم نئے امور سے، ایجاد کی ہوئی چیزوں سے تم بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ہر بدعت گمراہی. بدعت کسے؟ دین کے حصے کی بات کر رہے ہیں، دنیاوی امور میں نہیں، دین کی بات ہو رہی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے، صحابہ میں کوئی بدعتی ہو سکتا تھا؟ کوئی جانتے بوجھتے بدعتی ہو سکتا تھا؟ نہیں. لیکن آپ بار بار ہر جمعہ کو بول رہے ہیں، یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے. کیوں؟ تاکہ صحابہ کرام کے تعلق سے بھی اس تعلیم کو پختہ بنایا جائے، بار بار دہرا کر مضبوط بنایا جائے کہ دین کے ماخذ کے سلسلے میں کوئی سستی، کوئی بے پرواہی، کوئی تساہلی اور کوتاہی نہ برتیں. یہاں غفلت نہ برتیں جو آج ہم نے اختیار کر رکھی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں تاکہ شریعت کا ماخذ اور مصدر محفوظ رہے. دین کے معاملے میں کوئی باہر کی چیز داخل ہونے سے راستہ بند رکھا جائے, اس کا سد باب کیا جائے, بہت اہم چیز ہے. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 4 پر ایک روایت بیان کی, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ مشہور روایت کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہا, قال من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, ہمارا امر سے مطلب یہاں کیا ہوا, ہمارا دین. ہمارے اس حکم میں, دین میں کوئی چیز ایجاد کی, احدثہ ایجاد کی, ما لیس منہ جو اس میں سے نہیں ہے, یعنی قرآن اور حدیث میں بتایا نہیں گیا, اور ایسی چیز ایجاد کر لی, فہو رد, تو وہ مردود ہے. بدعت کی مذمت کے لیے صرف ایک چیز یہ سمجھ لے لوگ تو کافی ہوگی کہ آپ کتنی بھی محنت کر لیں, آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کوئی نیک عمل کریں, لیکن اگر وہ بدعت ہے تو وہ کروڑوں آپ کے ضائع ہے, مردود ہے, اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. سنت کے مطابق آپ 1 روپیہ 2 روپیہ خرچ کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کا بڑھا چڑھا کر گناہ در گناہ اجر و ثواب دے گا. لیکن بدعت کیا تو یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ رد ہے, مردود ہے. ہاں, بعض علماء نے بڑی پیاری بات کہی, جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. مسلم شریف میں اسی حدیث کے ایک دوسرے الفاظ ہیں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہاں احدثہ ہے, جس نے ایجاد کیا. تو کچھ لوگ ہمارے یہاں یہ بول سکتے ہیں کہ ہم نے ایجاد تھوڑی کیا, 15 شعبان تو کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے, تعزیہ اور محرم کی بدعت تو بہت کئی صدیوں سے, ہم ایجاد تھوڑی کیے, ایجاد دوسروں نے کیا, ہم تو عمل کر رہے ہیں. تو اس جواب کی بھی گنجائش قرآن حدیث نے نہیں چھوڑی. دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ رد ہے. تو آپ چاہے ایجاد کر رہے ہیں, آپ چاہے دین میں نیا کام کر رہے ہیں, ایجاد نہ کر کے دوسروں کی ایجاد کی ہوئی چیز پر عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی رد ہے. یہ اللہ کے رسول کی 2 حدیثیں, میں نے اس کے ساتھ دوسری والی بھی جوڑ دی. آگے بڑھتے ہیں. حالانکہ اس پہ ایک جملے کی یہ حدیث, ہاں بعض علماء نے لکھا, میں 1-2 جملہ اور کہہ دوں, انما الاعمال بالنیات, اور یہ حدیث, یہ 2 حدیثیں پیش کر کے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ اس میں سمجھ لیجئے کہ پورا دین گھرا ہوا ہے. ایک آپ کا عمل دین نیت پر ہے, اخلاص ہونا چاہیے, توحید ہونی چاہیے, ریا اور اخلاص کی جتنی ضد ہے ریا کے علاوہ ساری چیزوں سے صاف ہو تو آپ کا عقیدہ دین صحیح ہو گیا. اور آپ کا عمل ایسی چیزوں سے محفوظ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول کی مخالفت پر مشتمل ہے, بدعت پر مشتمل ہے, یعنی آپ کا عمل سنت کے تابع ہونا چاہیے. اور یہی 2 شرطیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے. کتابیں روک دیجیے ابھی, حذیفہ تقسیم روک دو, ابھی رکھ دو. ہاں, تو اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں, کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک تو آپ کی نیت صحیح ہو, عقیدہ صحیح ہو. دوسرا یہ کہ آپ کا وہ عمل سنت کے مطابق ہو. دونوں میں سے ایک شرط ہے, یہ قبول نہیں ہوگی. پورا دین اس پر منحصر ہے, یہ دین کی بنیاد ہے. ایک جملے کی 2 حدیث اگر اس کو لوگوں نے یاد نہیں رکھا, اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں, زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اخلاص ہو ایک بات, صحیح عقیدہ جو ہم کتاب الایمان پڑھ رہے ہیں اتنی لمبی چوڑی, یہ درست کرے پہلے. اور دوسرا, آپ کے ہمارے اعمال عبادات دین کے سارے امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند اور سرٹیفکیٹ کے ساتھ مہر تصدیق شدہ ہونے چاہیے. رسول کی سند اگر نہیں ہے, تصدیق نہیں ہے, تو کتنا بڑا بھی عمل آپ کر رہے ہیں وہ قابل قبول اللہ کے یہاں نہیں ہوگا. یہی بات اس حدیث میں کہی گئی ہے. ہاں, آگے 5ویں نمبر پر ما رواہ انس بن مالک, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت نقل کی ہے ان 3 لوگوں کے قصے میں. بخاری مسلم کی لمبی حدیث ہے اور آپ بھی سن چکے ہیں, بارہ انہوں نے بھی مختصر نقل کی. 3 لوگوں کا قصہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے زیادہ عبادت کرنے کی ٹھانی. اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو رات میں نماز پڑھتا رہوں گا, ہاں کبھی جو اما انا اصلی اللیل ابدا, ہمیشہ رات میں نماز پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں زندگی بھر روزہ رکھتا رہوں گا, کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے مسلسل علیحدگی اختیار کروں گا, شادی نہیں کروں گا کبھی. یہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر ہوا تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف, آپ کا یہ مقام, پھر بھی آپ اتنی مشقت کرتے ہیں عبادت میں, راتوں میں آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے ہیں, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں, ہم کس درجے پہ ہیں. بہت کم سمجھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کر کے آپس میں یہ طے کیا. جب صحابہ میں یہ بات دیکھی, صحابہ میں بدعات نہیں تھی,
لیکن کبھی کبھی کچھ صحابہ کرام میں اس قسم کی باتیں آئیں، اس کا مطلب تو اللہ کے رسول نے فوراً اصلاح کی، بدعت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو اب سوچئے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ صحابہ کرام میں تینوں نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں رات بھر نماز پڑھوں گا، میں ہمیشہ روزہ رہوں گا۔ کیوں کہا؟ کیا جذبہ تھا؟ خیر کا جذبہ تھا۔ لیکن شریعت میں یہ بات بھی دماغ میں رکھیے کہ شریعت میں آپ کا جذبہ صرف اچھا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ میں اچھی نیت سے کوئی بھی عمل کروں اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے گا؟ نہیں، اچھے جذبے کے ساتھ اس میں رسول کی اتباع ضروری ہے۔ یہی بات آپ نے یہاں فرمائی اور کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں سے اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ انتم الذین قلتم کذا و کذا، کہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ ہاں ہاں اما واللہ انی لاخشاکم، ہاں اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، ان کا ہاں یہاں نہیں ہے لیکن سیاق و سباق میں ہے۔ تو اللہ کی قسم، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے، اللہ کی قسم میں تم لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوں اللہ کے لیے۔ ہاں اخشاکم، میرے دل میں تم سے زیادہ خشیت، سب سے زیادہ خشیت ہے اور سب سے زیادہ تقوی والا ہوں۔ لاکنی اصوم و افطر، اس کے باوجود میں جو ہے روزہ بھی رکھتا ہوں، بے روزہ بھی رہتا ہوں، واصلی وارقد، نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، ہاں واتزوج النساء، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، کر رکھی ہے، ہر حقدار کا حق ادا کرتا ہوں۔ ہاں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میرا طریقہ ہے، میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، شادی کی ہے، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، جسم کا حق بھی ادا کرتا ہوں، تو یہ میرا طریقہ ہے۔ فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض برتے گا، ہٹے گا، ہاں فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے طریقے پہ نہیں ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا نیت بری تھی کیا؟ اچھی نیت کے ساتھ بظاہر اچھا عمل کرنے جا رہا ہے، بدعت اچھی شکل میں ہی آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے تلقین کی، روکا کہ اچھے جذبے کے تحت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رسول کے طریقے سے ہٹ جائیں۔ بظاہر نیک کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں رسول کی اگر مخالفت ہے تو وہ نیکی نہیں رہ گئی، رسول کی مخالفت ہو گئی۔ نازک مسئلہ ہے، اچھے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں اب آگے ان روایتوں کو، ان چیزوں کو نقل کر کے شیخ نورستانی نے تبصرہ کیا اور اختصار کے ساتھ انہوں نے بہت اہم باتیں کہی ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ ان نصوص میں، قرآن حدیث کو جو ہم نے پیش کیا، ان سابقہ نصوص میں عموم کے صیغے نازل ہوئے ہیں۔ عموم سے مطلب عام، ساری بدعات کو، دین میں کوئی بھی نئی چیز ہو، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ہاں تدل علی تحریم جمیع البدع، یہ عموم کا صیغہ جو ہے یہ ہر قسم کی جتنی بھی بدعات ہیں دین کے اندر، تمام کے حرام ہونے پر یہ دلالت کرتے ہیں قرآن حدیث کی یہ عموم کے صیغے۔ ہاں التی یحدثها الناس، جسے لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے یا ایجاد کرتے ہیں، وَيَتَعَبَّدُونَ لِلَّهِ بِهَا، اور ان نئی چیزوں اور بدعات کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَيْسَ لَهَا أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ، جبکہ شریعت میں اس حکم کی، اس عبادت کی کوئی اصل موجود نہ ہو۔ تو جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں، اعمال ہیں، عبادات ہیں، وہ سب کے سب ان نصوص کے اندر شامل ہیں کہ وہ سب گمراہی ہیں، وہ سب جو ہے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں اور وہ سب مردود ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کما ان ھذا العموم یؤکد، جیسے کہ یہ عموم یعنی ان شیخوں کا عام ہونا اس بات کو کی تاکید کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے کیا کہ انہ لیس شیء من البدع حسنا، کہ بدعات میں سے کوئی بھی چیز حسن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں نا بدعت حسنہ بدعت سیئہ، اسی کا رد کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری بدعات کو مذمت کر رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ان شیخوں سے، ان الفاظ اور نصوص سے کہ کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہے۔ فہی صریحۃ فی ان جمیع البدع محرمہ، چنانچہ یہ دلیلیں اس بات میں صریح ہیں، کھلی ہوئی ہے کہ تمام بدعتیں حرام ہیں اور ان کا کرنا ممنوع ہے۔ کوئی بھی بدعت جواز کا پہلو نہیں رکھتی، سب کے سب ممنوع ہے۔ فلا یجوز لمسلم، اب آگے جو کہہ رہے ہیں، ہاں یہاں میں نے اس سے پہلے کے بعض دروس میں تذکرہ کیا کہ بڑے بڑے علماء کے نام لے کر کچھ بدعات کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور نئے اصول بنائے گئے کہ فرض سمجھ کے کیے تو بدعت ہے، مستحب سمجھ کے کیے تو کچھ نہیں ہوگا، بالکل غلط بات ہے۔ لہذا یہ کہہ رہے ہیں فلا یجوز لمسلم ان یعارض قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول غیرہ من البشر کائنا من کان،
کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فرمان کا معارضہ کرے، اس سے مقابلہ کرے، معارضہ کرے، اس کو رد کرے آپ کے علاوہ کسی بھی انسان کے قول کے ساتھ، کائن من کان، وہ چاہے جو ہو۔ اپنے جملے میں کہوں کہ دنیا کی کوئی بھی ہستی ہو، کسی کے قول کو پیش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو رد کیا جائے، یہ کسی کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے رسول کے قول کے مقابلے میں کسی بھی انسان کا قول پیش نہ کرے، اب وہ انسان چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، امام، بزرگ اور دوسروں کی تو بات چھوڑیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ بھی زندہ ہو جائے تو میری اتباع کرنا پڑے گی۔ صاحب شریعت، صاحب کتاب، پیغمبر تھے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کتنی صاف تعلیم ہے قرآن و حدیث کی۔ تو کہہ رہے ہیں فَإِنْ عَارَضَ قَوْلَهُ بِقَوْلِ غَيْرِهِ، اگر کوئی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کسی دوسرے کے قول سے ٹکراتا ہے اور مقابلہ کر کے رد کرتا ہے، تو کان ذالک دلیلا علی ضعف التأسی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلیل، تو یہ عمل اس کا دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے میں وہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب وہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کی حدیث قول دلیل کو مان رہا ہے یا اس کو پیش کر رہا ہے، تو یہ دلیل ہے، شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے میں ضعیف ہے، کمزور ہے، آپ کو اسوہ نہیں مان رہا ہے۔ یا اور دوسری بات وَدَلِيلًا عَلَى نَقْصِ مَحَبَّتِهِ لَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں نقص رکھتا ہے، آپ سے محبت اس کی کم ہے جو ہونی چاہیے۔ ہاں کیوں؟ لِتَقْدِيمِهِ قَوْلَ غَيْرِهِ وَهَوَى نَفْسِهِ، کیوں کہ کیسے یہ دلیل ہے کہ دوسرے کے قول کو آپ کے قول پر مقدم کرنے اور اپنی خواہش نفس کو آپ کی تعلیم پر مقدم کرنے کی وجہ سے خیر البشر کی سنت پر، اللہ کے رسول جو خیر البشر ہیں، آپ کی سنت کے مقابلے میں کسی اور کا قول پیش کرنا اور اپنے نفس کی بات ماننا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، بلکہ میں کہوں کہ آپ کی رسالت کا مقام، مرتبہ اس نے سمجھا ہی نہیں ہے جو ایسا کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام مخالفت پر تو غصہ ہوتے ہی تھے۔ ہاں ابو بکر، حضرت ابن عباس کا وہ قول بڑا مشہور ہے کہ تمتع کی رخصت آپ بیان کر رہے ہیں، سنت بیان کر رہے ہیں، کسی نے کہہ دیا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق تو اس سے منع کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس غصہ ہوئے، آگ بگولا ہو گئے اور کہا کہ یا عریہ، عروہ نام تھا، غصے سے اس کو عریہ کہا، یا عریہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر نے فرمایا۔ دیکھیے یہاں دھیان دیجئے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اور یہاں اس حدیث میں حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اگر سنت رسول کے مقابلے میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا قول پیش کیا جائے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی بات پیش کر رہا ہوں اور تو ابو بکر اور عمر کا قول پیش کر رہا ہے معارضے میں، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، یہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں، رسول کا مقام بتا رہے ہیں کہ حدیث رسول کے مقابلے میں سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق کی بات بھی، اب حضرت عمر فاروق وغیرہ کیوں منع کرتے تھے حج تمتع سے؟ اللہ کے رسول نے جب اجازت دی، پڑھیے آپ، وہ منع کرتے تھے، اس کی کچھ حکمتیں مصلحتیں تھیں، اس وقت گھر بار نہیں تھے، حاجی لوگ وہ چاہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں چاہتے کہ حجاج میاں بیوی آئیں، جب تمتع کریں گے تو عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں، میاں بیوی مل سکتے ہیں، تو اب کوئی درخت کے نیچے یا حرم کے کچھ علاقوں میں کہیں ٹھہرا ہوا ہے میاں بیوی، اگر آپس میں وظیفہ زوجیت ادا کریں گے تو یہ بات مکہ میں برا منظر پیش کرتی حج کے ایام میں، لہٰذا حضرت عمر نے اس مصلحت کے تحت کہا تھا کہ حج تمتع نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ نے ان کی مخالفت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کا احرام باندھا اور کہا کہ میں کسی انسان کے قول کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کسی نے کہا کہ آپ حج تمتع کر رہے، کہا ہاں، کہ کیوں کر رہے گا، سنت رسول ہے، کہا آپ کے والد تو منع کرتے تھے، تو ابن عمر کہتے ہیں امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو کہا اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے، حکم دیا ہے۔ کتنی صاف تعلیم ہے! کیا اس میں حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت علی، حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان سے نفرت کر رہے ہیں؟ نہیں، بس اس کو گھما دیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جاتی ہے، اس کو اختلافی مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ کچھ حالات، کچھ تقاضے تھے
جس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلے کیے. ورنہ اصولی طور پر ان تمام اقوال میں یہ بات دکھائی دے رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے تو کسی کی بات کو پیش کر کے آپ کی بات کو رد کرنا جائز نہیں ہے. اور جو شخص ایسا کرے وہ مسلمان نہیں ہے ٹھیک ٹھاک سے, اس کے ایمان میں کمی ہے, جیسا کہ کہہ رہے ہیں. عمران بن حسین نے کہا کہ حیا صرف خیر بھلائی کو لاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, مجلس کے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ ہاں صحیح بات ہے, بعض حکمہ کا بھی یہ قول ہے. عمران بن حسین تائید میں کہا تھا اللہ کے رسول کی بھی, غصہ ہو گیا اور کہا کہ تو اس لائق ہے کہ تجھ کو قید میں ڈالا جائے, روز کوڑا مارا جائے جب تک تو توبہ نہ کر لے. میں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو حکمہ کا قول پیش کر رہا ہے. کیا رسول کی بات کے بعد حکمہ کی تائید کی ضرورت ہے؟ یہ ہے رسول کا مقام جو صحابہ مانتے تھے. ہم کیا مانتے ہیں؟ یہی بات جو کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو پیش کر کے آپ حدیث رسول کو رد کر رہے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول کو اسوہ نہیں مانتے, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. محبت اس کی زیادہ ہے آپ کے دل میں جس کا قول آپ اللہ کے رسول کے قول سے اونچا بنا رہے ہیں, مقدم کر رہے ہیں. اپنے نفس کی بات مان رہے ہیں, کسی بزرگ کی, پیر صاحب کی, فلاں اور فلاں کی, باپ دادا کی بات کو مان کر اللہ کے رسول کی بات کو رد کر رہے ہیں, تو آپ کے اندر محبت کی کمی ہے. اور آگے کہہ رہے ہیں اس کیف یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. وذاک یقول, اور وہ دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ بل لیس کل بدعت ضلالہ, نہیں سب بدعت گمراہی نہیں ہے. وان بدعت کذا حسنہ, بلکہ یہ فلاں بدعت جو ہے بدعت حسنہ ہے. ہاں اللہ کے رسول ہر جمعہ میں کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی, اور ہمارے مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے. دلیل حضرت عمر نے کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ. حضرت عمر نے تراویح کو کہا تھا, جو لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے ان کو جماعت بنا دی, تو جماعت کو کہا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے. یہ لغوی اعتبار سے کہا, اس کا کئی جواب اس سے پہلے دیا جا چکا ہے, علماء نے دیا ہے, کتابیں بھری پڑھی ہے, لیکن لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں. حضرت عمر نے جس کو بدعت کہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا. کیا 3 دن جماعت سے پڑھائی تھی نا, تو شریعت میں اصل موجود ہو گئی. بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جس کی شریعت میں اصل موجود نہ ہو. آپ نے 3 دن جماعت سے پڑھی, پھر اکیلے پڑھتے تھے, اس کی وجہ بیان کر دی کہ جماعت کو مسلسل کیوں نہیں رکھا آپ نے, کہ لوگ فرض سمجھ لیں گے یا فرض کر دی جائے گی. اور اس کے بعد آپ تنہا پڑھتے تھے, اور زبانی طور سے آپ نے پورے مہینہ رمضان کے پورے مہینے میں قیام اللیل, جس کو ہم تراویح کہتے ہیں, قیام اللیل کی آپ نے فضیلت بیان کی. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو قولی حدیث میں پورے مہینہ تراویح پڑھنے کا ثبوت مل گیا. جماعت سے 3 دن آپ نے پڑھائی تو ثبوت تو موجود ہے, بدعت کہاں سے ہوئی؟ پھر حضرت عمر فاروق نے اگر کیا ہے تو عمر فاروق خود خلیفہ راشد ہیں. خلفائے راشدین کا کوئی عمل بدعت نہیں ہوگا, وہ سنت کہلائے گا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کی حدیث کی دلیل کی بنیاد پر, کہ اللہ کے رسول نے جب کہا ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کرنا, تو اگر سنت رسول سے کوئی چیز نہیں ملتی تو صحابہ خلفائے راشدین سے ملتی ہے, تو اس کو دین کی حیثیت حاصل ہے. فرمان رسول کی بنیاد پر ٹکراؤ ہوگا تو خلیفہ کی بات, خلیفہ راشد کی بات بھی چھوڑ دی جائے گی, رسول کی بات لی جائے گی. یہ اصولوں کو دماغ میں رکھیے گا, لوگ گنجلک کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے پر ہاں یہ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے, کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا تھا نیا, یعنی کل تک لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے, میں نے جماعت سے کہی, دین میں نئی بات نہیں تھی, کل اور آج میں فرق تھا, اس کو کہہ رہے ہیں. آج آپ یہاں مسجد میں کوئی چیز ہو رہی ہے, مائک وائک میں کچھ خرابی ہے, کوئی ٹھیک کر دیا, دیکھو کتنا میں نے یہ کر دیا, اب یہ نیا کتنا اچھا ہے. تو کل اور آج کے مقابلے میں نیا کہا جا رہا ہے, مائک تو پہلے سے لگا ہوا ہے. خیر آگے, وہذا بلا شک مضادۃ للشرع الذی جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ فلاں بدعت اچھی بھی ہے, تو وہ یقیناً بلا کسی شک کے اس شریعت کو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کی ضد ہے, اس کی مخالفت ہے, اس کو رد کرنے کے مترادف ہے. وقت ثبت, آخری بات انہوں نے کہی کہ یہ بات ثابت ہے حضرت امام مالک, امام دار الہجرہ 4 ائمہ میں سے ایک, ہاں حضرت امام مالک سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا, بڑا شاندار قول ہے, دنیا کی ہر بدعت کو آپ اس سے رد کر دیں. ہاں انہ قال, آپ نے فرمایا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. کہ جو شخص دین میں کوئی بدعت اختیار کرتا ہے, ابتدع نئی طور پر اختیار کرتا ہے, یراها حسنہ, اور اس کو حسنہ اچھا سمجھتا ہے, دین میں بدعت اختیار کی اور اسے اچھا سمجھ رہا ہے, فقد زعم, تو اس نے یہ گمان کیا. زعامہ کا 2 ترجمہ کرتے ہیں, دونوں صحیح ہے, گمان کیا یا دعویٰ کیا. اور اس میں
غلطی کا موقع، غلط چیز ہے لیکن ایسا سمجھ رہا ہے، تو اس نے یہ گمان کیا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی، یعنی آپ نے دین پہنچانے میں امانت داری نہیں کی، کچھ چیزیں بچا لی تھی، چھپا لی تھی، خیانت کی۔ چھوٹی موٹی بات ہے؟ یعنی بدعت کا ارتکاب کرنا رسول پر الزام ہے کہ آپ نے خیانت کی، آپ نے پورا نہیں پہنچایا، جس سے آپ بدعت لے رہے ہیں وہ پورا کر رہا ہے دین کو۔ ہمارے کچھ لوگ بول دیے تھے کہ بھائی نماز حدیثوں میں پوری نہیں ہے، تو پھر کس نے پوری کی بھائی؟ اللہ نے پوری نہیں بتائی، رسول نے پوری نہیں بتائی، کہ صحابہ کرام نے پوری نہیں سمجھائی بات کے لوگوں کو، تو اور پھر کس نے پوری کی؟ اگر کوئی دوسرا پوری کر رہا ہے تو وہ دوسرے والی چاہیے بھی نہیں ہم کو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، فلاں اور فلاں کو جیسے دیکھا ہے ویسے نہیں پڑھنا ہے، جو حدیثوں میں ہے جو قرآن میں ہے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں، اس سے کم بھی نہیں۔ خیر، تو کہہ رہے ہیں امام مالک نے کہا کہ جو شخص ایسا سمجھ رہا ہے کہ یہ نئی چیز دین میں، دین کا حصہ ہے، اچھی چیز ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی۔ حضرت امام مالک یہ بات کہہ کے قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، لأن اللہ تعالیٰ یقول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہاں میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اللہ نے کہا دین مکمل کر دیا ہے نا۔ فما لم یکن، تو اب جو نئی چیز دین میں ایجاد کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دین مکمل نہیں تھا، میں مکمل کر رہا ہوں۔ مکمل کسے کہتے ہیں؟ جس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ تو اللہ نے کہا دین مکمل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ بات ہو گئی، دین مکمل ہے۔ اب کوئی نئی چیز ایجاد کر کے آپ دین سمجھ رہے ہو تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وہ دین مکمل نہیں تھا، آپ نے جو نئی چیز اس میں شامل کی ہے یہ ملا کے دین مکمل ہو رہا ہے۔ امام مالک کے قول کا مفہوم بیان کروں تو امام مالک نے کہا کہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا پیش کر کے فما لکم یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، کیا بات ہے کہ جو اس زمانے میں، اس دن میں جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، صحابہ کے زمانے میں، جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ کتنے بڑے لوگ کرتے ہو، کتنی بڑی اکثریت کرتے ہو، کتنی خوشنما دکھائی دینے والی چیز اور عمل ہو، جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج تک اور قیامت تک وہ دین کا حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں وقد، یہاں انہوں نے جو یہ نقل کیا، حوالہ دینے کے ساتھ ایک جملہ نقل کیا کہ یہ روایت امام مالک سے ان کے شاگرد ابن ماجشون نے نقل کی، جیسا کہ الاعتصام جلد اول صفحہ 49 میں ہے۔ امام شاطبی جو الاعتصام کے مصنف ہیں ان کا قول بھی آگے ہے، اس لیے میں حاشیہ پڑھ رہا ہوں کہ امام شاطبی کہتے ہیں پچھلے موضوع میں جو انہوں نے کہا کہ جو شخص بدعتی ہے فالمبتدع انما محصول قولہ بلسانہ حال وقلہ، کہ بدعتی آدمی کا جو قول، اس کے زبان اور حالت کے قول کا جو حاصل ہے، کسی نئی چیز کی بدعت کی اگر وہ تائید کر رہا ہے زبان سے یا عمل سے، تو اس کے اس عمل اور قول کا حاصل یہ ہے کہ ان شریعت لم تتم، وہ کہہ رہا ہے کہ شریعت مکمل نہیں تھی، اللہ کہہ رہا ہے دین کو مکمل کر دیا تھا، اور بدعتی کہہ رہا ہے کہ نہیں مکمل نہیں تھی، میں جو بدعت کر رہا ہوں وہ بھی دین ہے۔ ہاں وَأَنَّهُ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ، اور وہ کہہ رہا ہے امام شاطبی کا قول کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھیں جو واجب تھی یا مستحب تھی۔ واجب ہے، مستحب ہے اس کا استدراک کرنا۔ استدراک کہتے ہیں کسی چھوٹی ہوئی چیز، کوئی چیز آپ نے کوئی کام کیا اس میں کوئی ادھورا پن رہ گیا تو اب اس ادھورے پن کو درست کیا جائے، اس کی تلافی کی جائے تو اس کو کہیں گے استدراک، یعنی بھرپائی کرنا، تو اس کا استدراک ضروری ہے۔ تو جو بدعتی ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا، ہاں کچھ واجب کچھ مستحب باتیں ایسی تھی جس کا استدراک کرنا ضروری تھا، لأنه لو كان معتقدا لكمالها، تو امام شاطبی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر یہ بدعتی دین کے کامل ہونے کا عقیدہ رکھتا اور ہر اعتبار سے اس کو پورا اور مکمل مانتا تو وہ نہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا، نہ بدعت اختیار کرتا، نہ بدعت کے استدراک کا دعویٰ کرتا۔ یہ حاشیہ تھا۔ آخری دو لائن شیخ نے کہی وقد اجمع السلف من الصحابہ، صحابہ اور تابعین میں سے جتنے بھی سلف ہیں سب کا اجماع ہے، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ومن یلیہم، اور ان کے بعد کے بھی جو اہل سنت والجماعت کے علماء معتبر لوگ گزرے ہیں سب کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ بدعت مذموم ہے، بدعت کی مذمت پر، اس کو قبیح قرار دینے پر، لہذا بدعتیں سب کے سب جتنی بھی ہیں سب کے سب حرام ہیں اور سب کے سب مذموم ہیں، قابل مذمت ہے، اور ان کے خطرات بہت بڑے ہیں، واللہ المستعان۔ یہاں انہوں نے ختم کر دیا، بدعت کے خطرات بہت بڑے ہیں۔ یہ ایک موضوع ہے جو ہمارے اس کتاب میں نہیں ہے، میں صرف اشارہ کروں کہ بدعت کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ بدعت کے نقصانات: اللہ سے دوری، رسول کی مخالفت، شریعت کے چہرے کو خراب کرنا،
جتنی مشقت کرے گا بندہ اتنا دور ہوتا جاتا ہے. بدعتوں میں جتنا آگے بڑھتا ہے سنتوں سے اتنا دور ہوتا جاتا ہے. بہت سی بدعت ایسی ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتا. بدعت میں آگے بڑھنے سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سے بدعتیوں کو آپ حق بتائیں, قرآن حدیث بتائیں, قبول نہیں کرتے. یہ ان کی بدعت کا خمیازہ ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, قرآن نے کہا کہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. علامہ ابن تیمیہ, ابن قیم اور مفسرین کہتے ہیں کہ گنہگار لوگوں کے عذاب کا ایک حصہ یہ بھی ہے دنیا میں, جو عذاب آخرت کا ہے, دوسرے نقصانات ہیں. عذاب کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اللہ اس گناہ کی پاداش میں اس کو مزید گناہوں میں ڈھکیل دیتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بدعت سے شریعت کا چہرہ بگڑتا ہے, بدعت سے دین سے دوری ہوتی ہے. بدعت ابلیس کو اس لیے پسند ہے کہ بندہ جب بدعت کرتا ہے تو اس سے توبہ نہیں کرتا. بدعت شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑی گمراہی ہے. اور جو شخص بدعت کرتا ہے وہ برائی کو نیکی سمجھتا ہے اور نیکی کو برائی سمجھتا ہے. آج میں یا کوئی عالم کوئی بدعت جو چل رہی ہے اس کا جب رد کرے گا تو جو لوگ وہ بدعت اختیار کر رہے ہیں وہ ہم سے نفرت کریں گے کہ ہمارے مسلک کا رد کر رہے ہیں, جبکہ وہ بدعت کا رد ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو غلط ہے اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور جو صحیح ہے اس کو غلط سمجھ رہے ہیں. بدعت کے نتیجے میں معروف منکر اور منکر معروف بن جاتی ہے. ایسے بیسیوں نقصانات گنائے جا سکتے ہیں بدعت کے. یہ چند باتیں تھیں, یہاں انہوں نے چیپٹر ختم کیا. ہماری کتاب جو چل رہی تھی کہ ارکان ایمان, ایمان کو درست کرنا, ایمان کے ارکان, اس کی کچھ تفصیل پڑی. اب اس کی ضد کیا ہے جس سے یہ ایمان ہمارا خراب ہوتا ہے, یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے. اس کے ضمن میں انہوں نے نواقض ایمان کی شکل میں 3-4 چیزیں بیان کی تفصیل سے کہ ایمان کو توڑ دینے والی یا ایمان کو کمزور کر دینے والی چیزیں کیا کیا ہیں. اس میں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا, پہلے شرک کا ذکر کیا, شرک اکبر, شرک اصغر کی تفصیل, کفر کا ذکر کیا, اس کی کچھ تفصیلات, نفاق کا ذکر کیا, اس کی تفصیلات, اور آخر میں بدعات کا. یہ چاروں چیزیں جو ہیں اپنی قسموں کے ساتھ ایمان کی منافی چیزیں ہیں, ایمان کی ضد ہیں. لہذا ہم اپنے ایمان کو مضبوط, شفاف اور اللہ کے یہاں مقبول بنانا چاہتے ہیں تو کفر سے, شرک سے, بدعات سے, نفاق سے انہیں بچانا ضروری ہے. یہ ایمان کے نواقص چیزیں ہیں, توڑ دینے والی چیزیں ہیں. یہاں انہوں نے اصولی طور سے چیزیں بیان کی. اب ان کفر میں, شرک میں, نفاق میں, بدعات میں بہت سی قسمیں ہیں. بنیادی طور سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کفر کی ہیں اور ایمان کو توڑ دینے والی ہیں اور مسلمانوں میں وہ رائج ہیں. ایسی کچھ چیزیں بعض علماء نے بیان کی, جیسے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ, اور اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ ابن باز اور بہت بڑے بڑے علماء نے نواقض الاسلام کے نام پہ 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے. ہاں, وہ ایک الگ سے کتابچہ ہے, یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے. ہمارے اب جو اس کتاب میں آگے درس چلے گا, خاتمہ کے عنوان سے انہوں نے کچھ مباحث بیان کیے, لیکن ان مباحث کے ختم ہونے پر ان 10 چیزوں کو انشاءاللہ 1 یا 2 درس میں ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے. اب یہاں سے جو آخر میں الخاتمہ کے عنوان کے تحت انہوں نے کئی اہم بحثیں کی ہیں جو عقیدے کے ضمن میں شامل ہوتی ہیں. بعض اصول اہل سنت والجماعہ, اہل سنت والجماعت کے بعض اصول, اس میں صحابہ کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے اور اس کے ضمن کی کچھ باتیں. پھر اس کے بعد جو ہے اہل سنت والجماعت جو ہیں اہل حق, مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں. ہاں, تو جو اہل سنت والجماعت ہے وہ دیگر بدعتی اور گمراہ افراط و تفریط میں مبتلا فرقوں کے درمیان ان کا جو اعتدال اور وسطیت ہے, ایک عنوان وہ قائم کیا. اور تیسرا عنوان جو آخری عنوان ہے ثمرات الایمان بارکان الایمان, کہ ایمان کے ارکان پر جب ہم یقین کریں گے, اس کو اختیار کریں گے تو اس کے کیا کیا فائدے ہم کو حاصل ہیں دنیا اور آخرت میں. اس طریقے سے یہ کتاب کے آخری حصے کا میں نے عناوین کا ذکر کیا. آئندہ چند 5-7 دروس میں انشاءاللہ ہماری یہ کتاب اختتام پذیر ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اس کام کے اندر اخلاص بھی دے اور اس میں جو کچھ صحیح عقائد اور ایمانیات بیان کی گئی ہے اسے قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.